قربانی. مومن جو عمل کرتا ہے کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا. مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا, کیونکہ اس کا بدلہ ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا, اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. یہ مومن. اور دوسرا کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ جو مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے, کوئی خوش ہے نہ خوش ہے, کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, کہ وہ ہر حالت میں یہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. پھر چاہے کوئی خوش ہے چاہے کوئی ناراض ہے تو اس کی پرواہ نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر, اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کا حکم آیا ہے کہ اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے, نبی کا طریقہ کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا امام نصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے سفر پہ تھے, تو وہاں ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں, یہاں کے لوگ ذرا اس کو اچھے نہیں سمجھتے, یہاں کے لوگ کیا کہیں گے, جماعت سے نہ پڑھیں. تو ہم نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے, اور اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا. آپ بھی تو جواب دینا ہے. اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس کی تو فکر ہے, اور اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو اللہ کیا کہے گا, اللہ کا پوچھے گا. کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اسی لیے صحابہ کے اندر یہ چیز اتری گئی تھی کہ جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا, ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے, کیونکہ ہم نے تو آخرت کے لیے کیا تھا, آخرت میں بدلہ پانے کے لیے کیا تھا. اس پر رویا کرتے تھے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. ہم اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلیں, اپنے اندر کے یقین کو بناویں. یہ اصل مقصد ہے اس اجتماعات کا, یہ اصل مقصد ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا, کہ میرے اندر کا یقین بدلے. جب اندر کا یقین بدل جائے گا یعنی ایمان مضبوط ہو جائے گا, پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دین سے نہیں ہٹا سکتی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ کیسی تکلیف آئی کہ اس کو برداشت کیا ہے, اور کیسی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کیا ہے. ایمان کے مقابلے میں چیزیں آتی ہیں. ایک مرتبہ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دینے کو تیار ہوں. ابھی یہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے آدھی سلطنت دینے کو تیار ہے کامل ایمان چھوڑنے پر, اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. تو اسی وقت فوراً جواب دیا آدھی بادشاہت نہیں, اگر پوری بادشاہت دے, اور پوری بھی نہیں, عرب کی جتنی بادشاہت ہے سب کی سب دے, دھرتی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں. پھر اتنا ہی نہیں, ایسے نہیں مانتے تو جاؤ گھر چلے جاؤ, چھوڑ دیا. کہ نہیں, دوسری چیز یعنی کہ آدمی کو جو صحیح راستے سے ہٹایا جاتا ہے یا کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے وہ 2 راستوں سے کرایا جاتا ہے. ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے, لالچ دے کر غلط کام کرایا جاتا ہے, یہ صحیح راستے سے ہٹایا جاتا ہے. دوسرے لالچ سے انسان سے تو دھمکی دی جاتی ہے جس سے صحیح کام سے ہٹانے کے لیے یا غلط کام کروانے کے لیے تو دھمکی دی جاتی ہے. تو لالچ کو تو یہ جواب دیا. پھر دوسری چیز کہ دھمکی تو کیا, اصل تو دوستو بزرگوں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں ایمان والوں کے اوپر, اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. آزمائش آتی ہے. قرآن کے تعلیم لا میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے. نہیں, آزمائش ہوتی ہے. تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان حالات کا, ان آزمائشوں کا مقابلہ آزمائش اور حالات سے نہیں کرتے.
بلکہ وہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرتے ہیں، اور حالات کے مقابلے پر حکم پر جمتے ہیں۔ جب حالات کے مقابلے پر حکم پر جمتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے نصرتیں، مددیں آتی ہیں، بشرطے کہ آدمی جمے۔ اور یہ حالات یہ جمانے کے لیے آتے ہیں، یہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر ہم غور کریں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ ہمارے طرف رجوع کرنے والے بنے۔ ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی، قحط پڑا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اتنا قحط ہوا۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی قرار عطا فرمائی کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے کہ آدمی کا جو بھی معاملہ ہو، جو بھی کام ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے تو وہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہبری کرتے ہیں، بشرطے کہ مشورہ بھی اہل خیر سے کیا جائے، صحیح لوگوں سے کیا جائے کہ ہاں یہ میرا لیے خیر خواہ ہے، صحیح مشورہ دے گا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا، مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسے انتخاب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے، ادھر ادھر سے، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ میں کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے کہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ نے حالات کو فوراً پلٹ دیا۔ آج بھی میرے محترم بزرگوں دوستو، اس وقت چاروں طرف سے جو حالات امت پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر ہے، ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، اور توبہ کا دروازہ یہ موت تک کھلا ہوا ہے۔ شیطان کہ پہلے تو ٹلاتا ہے توبہ کو، ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، وہی تو صحت ہے، عمر ہے، اور پھر آخر میں مایوس کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے موت تک۔ ہر آدمی اپنے طرف سے بھی اللہ سے معافی مانگے، اور کیونکہ ہر امت ہی پوری امت کے ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے معافی مانگے کہ اللہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے تو نے امت کو وجود بخشا تھا، جس سے تو دنیا میں بھیجا تھا، امت نے اس سے منہ پھیرا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی خطا ہے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگے۔ تو وہ صحابی کہ دوسری چیز، دوسرے حالات آئے، بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، اس دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب اچھی طرح گرم ہو گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا، اور یہ کہا کہ یہ تو تم ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، کہ اطلاع کی گئی، میں کہا تھا کہ کوئی نئی بات دیکھو تو مجھے اطلاع کرنا، کہ اطلاع کی گئی، وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھے کہ ڈر گیا، بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا، کہنے لگے واہ، میں نے تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی، اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔
ایک جان کا کیا قربان کرنا کہ 100 ہوتی تو آج 100 کی 100 میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. کل کو اللہ پوچھتا کہ عبداللہ دنیا سے کیا لایا تو میں کہتا اللہ جتنی چیزیں مجھے جانی دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں. دوستو بزرگوں یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے سنتا ہے تو پھر اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے. جب اندر کا یقین صحیح ہو جاتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنایا اور پھر بدن سے نکلنے والے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوئے. کیونکہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اس کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے. جیسے ایمان اور اعمال صالحہ یہ انسان کی نجات کے لیے ہے کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے. اور جس طرح ایمان کے لیے قربانی دی ہے اس طرح عملوں کی طرف سے بھی قربانیاں دی ہیں. جس چیز کی وجہ سے عمل میں پیچھے رہ جاتے تھے کہ وہ صحابہ وہ چیز اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تھے. ایک صحابی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. گنجان باغ تھا بھرا ہوا, اس میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک پرندہ کہیں سے اندر گھس گیا اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا. یہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑ گئی. جب نگاہ پڑی تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی. ادھر کو پرندہ جا گیا ادھر کو نگاہ بھی چلی جا گئی. تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ خیال آیا کہ نماز کا تو یہ بھول گیا یہ کتنی رکعتیں ہوئی, 2 ہوئی کہ 3 ہوئی, یہ بھول گئے. سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنایا میرے عمل کی خرابی کا. نہ یہ باغ ہوتا, نہ میں اس میں نماز پڑھتا, نہ پرندہ اس میں آتا اور نہ میری نماز کی اتحاد عبادت خراب ہوتی. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے. کیوں؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین اس کے اندر نہیں ہے, اس لیے نماز کی طرف سے غفلت میں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مسلمان کا کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا گیا اور آپ زخمی ہوئے اور زخم اتنا گہرا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا. ہوش میں لانے کی ساری کوشش کی جا رہی, آپ ہوش میں نہیں آئے. تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین کو نماز چل گئی تو ہوش میں لاؤ. کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ والسلام, آپ نے اس وقت آنکھ کھولی ہوئی جملہ فرمایا کہ ہاں نماز اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس مسلمان کا جو مسلمان نماز پڑھتا ہے. مسلمان نے نماز کیوں ختم کی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کی یقینی کمزوری ہے کہ نماز سے کامیابی کا یقینی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستو ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. اور دوسرے ذکر, کیونکہ یقین اور غفلت بھی ٹوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. اس لیے ہمیں ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا ہے. ایک تسبیح ہمارے بڑے تیسرے کلمے کی, ایک درود شریف کی, ایک استغفار کی, یہ 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر کہ جتنا اللہ کے جی لگا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی. اور جتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی اتنے ہی بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے. غفلت ختم ہوگی تو اللہ کا دھیان آئے گا. اللہ کا دھیان آئے گا تو پھر آدمی جہاں بھی ہوگا, جس ماحول میں بھی ہوگا, اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے بھی بچے گا اور عمل کرنے میں خشوع اس کے اندر پیدا ہوگا. آج خشوع سے ہمارے اعمال خالی ہے. کیوں؟ کیونکہ غفلت ہے. غفلت کیوں ہے؟ کیونکہ غیر اللہ کو بول رہے ہیں, غیر اللہ کو سن رہے ہیں, اسی کو دیکھ رہے ہیں, اسی کی دعوت دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا ہمارے اندر خیال ہے. اس لیے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, ایک درود شریف کی, ایک استغفار کی, باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کر ایک ایک لفظ پر معنی پر غور کرتے ہوئے. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں, ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا. لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. تو غفلت ختم ہوگی کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنے سے.
تو کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا تو وقت باقی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا اثر کے بعد تو وقت بہت قیمتی ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہے. اس لیے جن بھائیوں کی جیب میں 3 تسبیح ہیں وہ اپنی قیمتی تسبیح پوری کر لیں، اور جن بھائیوں کو ضرورت ہو وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر اذان سے پہلے اجتماع گاہ میں آ جائیں.